آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے مدرسے کے لیے چندہ دے دیا؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم نے مدرسے کے لیے اپنے عشر میں گندم دے دی، یا ہم نے اپنے کماد کا عشر دے دیا، اپنے کنووں کی فصل کا عشر دے دیا؟ اترایا نہ کرو، اترایا نہ کرو۔ بڑے بڑے مالدار پھرتے ہیں جنہیں روزہ انور سے دھکا مل جاتا ہے، بڑے بڑے مالدار پھرتے ہیں سعودیہ مکے میں رہتے ہیں جنہیں طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ کی قسم، یا کمائی پہ نہیں بات بنے کرتی بلکہ آمنہ کے لال کی نگاہ پہ بات بنے کر دی ہے۔ اگر کبھی کوئی تمہارے دروازے پر آ کر قرآن کے لیے سوال کرے، قرآن کے خدمتگار کے لیے سوال کرے، تو خدا را انکار نہ کیا کرو، انکار نہ کیا کرو۔ وہ احسار، وہ جذبہ دکھاؤ جیسے یار غار نے دکھایا تھا، تن کے کپڑے اتار کر محمد عربی کے چندے میں جا کے جمع کرایا تھا۔ تھا تو وہ ایک ہی چولا، تھا تو وہ ایک ہی کرتا، جسے پھاڑ پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا۔ وہ اتنا سا پیمند والا کرتا، وہ میلا سا کرتا اتنا قیمتی بن گیا، ربی ذوالجلال کی قسم ہے وہ کرتا نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری میں جنت کا ٹکڑا ہمیشہ کے لیے دوست نبی کا روزہ ابو بکر کے نام کر دیا ہے۔ موجے کر نبوت کی پہلی نگاہ صدیق کے کپڑوں پہ پڑی۔ بھائی تیرا چولا، تیرا کرتا کہاں چلا گیا؟ مولا یا ایسا میں ذمہ داری سے رکھ کرتا ہوں ساری دنیا کے خزانے ایک طرف ہو جائے، رب اکبر کی قسم صدیق کے چولے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ ابو بکر یہ تیرا کرتا کہاں چلا گیا؟ کملی والے اللہ اکبر، کوئی یار کے لیے پھولوں کی سیج سجائے گا، کوئی یار کے لیے چنیوڑ کے فرنیچر کی سیج سجائے گا، بیڈ سجائے گا۔ میں نے آج اپنے کرتے کو پھاڑ پھاڑ کر تیرے بستر کی چادر بنا دیا۔ میرے نبی اندر تشریف لے گئے، اللہ اکبر، صدیق سہارا کا لگاؤ، آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے کہ کملی والے جب سے پروردگار عالم نے ہوش کیا اسی دن سے نیت کر لی تھی جولی میری ہو وجود مصطفیٰ کا ہو۔ فرمایا ابو بکر جا آج تیری اللہ نے خواہش کو پورا کر دیا، میں پھر ایک گود کو آباد نہیں کروں گا، میں 2 گودوں کو آباد کروں گا، غار میں تیری گود کو آباد کروں گا، حجرے میں تیری بیٹی صدیقہ کی گود کو آباد کر دوں گا، تیری گود میں 3 راتیں سوؤں گا، تیری بیٹی کی گود میں قیامت کی صبح تک سوتا رہوں گا۔ صدیق تیرے کرتے کا مول کوئی نہیں۔ صدیق نے کرتا دیا، انہوں نے قیامت تک روزہ انور میں جگہ دے دی، آجا بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا جب دکھانے والا بھی ایک ہوگا، دیکھنے والا بھی ایک ہوگا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ النظر الى وجہ رسول اللہ، آنکھوں کی بینائی مانگی اسی لیے تھی کہ چہرہ تیرا ہو، آنکھیں صدیق اکبر کی ہو۔ فرمایا صدیق تو نے 3 رات کے لیے مانگا کہ 3 رات دکھا، اللہ پاک نے قیامت کی صبح تک قبول کر لیا۔ آج 3 رات دیکھ لے، آج 3 رات میرا پہرے دار بن جا، آج 3 رات دشمن میرے پہرے داری تو کر کے دکھا۔ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزہ انور میں سلا کے روزے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے پہرے داری نہ کر کے تجھے دکھاؤں گا۔ آؤ نکالو صدیق کو۔ وہاں صدیق تیرا چولا اللہ اکبر تجھے کہاں سے کہاں تک لے گیا۔ کبھی بھی کہ دروازے پر آئے، ماتھے پر بلنا چڑھانا، کوئی قرآن کا خدمتگار آئے اور گنیانا والوں میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا، یقین جانو زکاة سے ہٹ کر، عشر سے ہٹ کر، صدقات خیرات سے ہٹ کر، ابا بیمار ہو کالی مرغی مار کے دوں گا، اور کبھی کبھی بغیر بیماری کے بھی مرغی دے دے، کبھی کبھی بغیر بیماری کے بھی جو من چاہی چیز تُونے گھر میں پکائی ہے، دسترخوان پہ بیٹھا، تیرے منہ میں نال ٹپک گئی، پانی آ گیا، لیکن روٹی پر سالن رکھ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بیوی پوچھ رہی ہے کہاں چلا؟ کہ محلے میں حضور کا پڑوسی رہ رہا ہے، نبی کا مہمان رہ رہا ہے، قرآن کا خدمتگار ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کھانا اپنے یار کے لیے لے کے جائے گا، میں ہاتھوں میں کھانا نبی کے مہمان کے لیے لے کے جاؤں گا۔ روزہ انور سے آواز آئی، تو نے میرے مہمان کے لیے 1 روٹی کا انتظام کیا، پروردگار عالم نے تیرے لیے روزے کوثر کا انتظام کر دیا ہے۔
الرحمن علم القرآن، پڑھا کرو قرآن کریم کو، یہ ہمارے سے کہتا کیا ہے؟ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا چھونا بھی ثواب ہے، اس کا پکڑنا بھی ثواب ہے، اس کا سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، اس کے لیے 20 روپے کی لکڑی کی لہر لے کے آنا بھی ثواب ہے، 15 روپے کا دسترخوان، اس کے لیے جزدان بنانا بھی ثواب ہے، خوشبو لگانا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ اور اگلی بات آپ لوگوں سے عرض کر دوں، قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں آیا، قرآن انقلاب کے لیے آیا ہے۔ زندگیاں گزر گئی قرآن سنتے سنتے، زندگیوں میں انقلاب نہیں آیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ جب بہن فاطمہ نے بھائی عمر کو سنایا، بھائی نے ہاتھ جوڑ دیے کہ چوتھی آیت نہ پڑھنا، عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے باہر نکال کے کھڑا کر دیا، مکے سے باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر، آپ کا ایک یار ملا، آپ کا دوست ملا۔ ابو بکر یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کہ مکے والوں نے نکال دیا، کہ مکے سے نکالنا، میں اپنے گھر کا خود مختار ہوں، آجا میرے بیڑے میں آ۔ تجھے کس وجہ سے نکالا؟ کہ میں قرآن سناتا ہوں، یہ مجھے پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کہ میرا بیڑا بڑا کھلا ہے، دن پڑھ، رات پڑھ، صبح پڑھ، شام پڑھ۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کے بیڑے میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ گھر والی نے روٹیاں پکانی چھوڑ دی، پاس آ کے بیٹھ گئی، بچوں نے کھیلنا چھوڑ دیا، پاس آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ابو بکر تو قرآن سناتا جا، سنتے جائیں گے۔ آپ کا جو دوست تھا گٹڑی اٹھا کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، ابو بکر میرے گھر میں الٹا سو یا سیدھا سو برداشت کر سکتا ہوں، تو بیٹھ کر میرے گھر میں تلاوت کرے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر 3-4 دن ایسے گزر گئے میرے بچے میرے نہ رہیں گے بلکہ تیرے محمد کے غلام بن جائیں گے۔ مسلمانوں، ہم نے تو علماء کرام سے ہی سنا ہے، رات کے وقت آسمان سے فرشتے وغیرہ میرے دروازے پر آیا کرتے تھے اور دروازے پر آ کر قرآن پڑھنے والوں کی تلاوت، نماز پڑھنے والوں کے سجدے، ذکر کرنے والوں کا ذکر آسمان کی طرف لے کے جایا کرتے تھے۔ ذرا گھر جانا اور گھر جا کے اپنے بیڑے میں کھڑے ہو کے ذرا آسمان کی طرف دیکھنا، کیا پتا بھولا ہوا سبق ستاروں کی جھرمٹ میں کوئی آسمان کا دروازہ نظر آ جائے۔ اگر بند ہو تو پوچھ لینا، دروازے تو بند کیوں ہے؟ دروازہ تمہیں پکار پکار کے کہے گا، کیوں کھولوں؟ میں جب کھلا کرتا تھا اس وقت کھلا کرتا تھا جب زمین پر گھر مجھے آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے نظر آیا کرتے تھے۔ ان گھروں کے اندر نوجوان ہوا کرتے تھے، ان گھروں کے اندر بوڑھے بچے ہوا کرتے تھے جو قرآن پاک رات کے اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ مجھے اللہ پاک فرشتوں کو زمین پر کسی دروازے کے ذریعے بھیجتے تھے، جاؤ جاؤ میرے بندوں کے جا کے کان میں کہہ دو، تم رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، مجھے اتنے پیارے لگ رہے ہو، میرا جی چاہتا ہے میں تمہارے ہونٹوں پہ بوسہ دے لوں۔ عاصم بن حفص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے قاری قرآن گزرے، حرم شریف میں بیٹھ کر طلباء اکرام کو پڑھایا کرتے، منہ سے گلاب کی خوشبو سے زیادہ خوشبو آیا کرتی، مشک عنبر سے زیادہ خوشبو آیا کرتی۔ لوگ کہتے ہیں عاصم کیا بات ہے، لوگ عطر لگاتے ہیں تو عطر پیتا کہاں سے ہے؟ طلباء ایک دن چاروں طرف گھیرا دے کے بیٹھ گئے، استاد کی سبق بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ بتاؤ عطر کہاں سے لے کے آتے ہو جو آپ پی کر قرآن پڑھاتے ہو؟ یہ سنا رونے لگ گئے، روزانور کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے تمہیں کیا بتاؤں، یہی بیٹھے ریاض الجنہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آ گئی، آمینہ کے لال روزے والے کی زیارت نصیب ہو گئی۔ فرمایا عاصم میرے پاس پڑوس میں بیٹھ کر جب تو قرآن پاک پڑھتا ہے تیرا پڑھنا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کا بوسہ دے لوں۔ اللہ کے نبی میرے قریب ہوئے، اپنے نبوت والے ہاتھوں سے میرے چہروں کو پکڑا اور اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر چومنا شروع کر دیا۔ میری آنکھ نہ کھلی، رب ذوالجلال کی قسم ہے اس وقت سے لے کر آج تک میرے ہونٹوں سے نبوت کے پھولوں کی، نبوت کے ہونٹوں کی مہکتی ہوئی خوشبو آ رہی ہے۔